پروفیسر برکاتی صاحب، قرآن و حدیث میں انبیاء علیہم السلام کا ذکر بہت ہی محبت سے اور احترام سے اور کثرت سے آیا ہے، تو کیا یہ محض قصے کہانیاں ہیں؟ آج کی نوجوان نسل کو یہ معلوم ہونا چاہیے اس کے اہداف کیا ہیں، مقاصد کیا ہیں، حکمتیں کیا ہیں؟ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو جہاں قرآن مجید یقیناً اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو وہاں انسانیت کے لیے علوم و معارف کا نہ صرف خزانہ ہی نہیں بلکہ اس کی حیثیت دنیا کے لیے ایک سچی اور سچی تاریخ کے بیان کی بھی ہے۔ بہت خوب۔ یعنی اگر تاریخ کی سب سے مستند ترین کتاب ہو سکتی ہے تو وہ قرآن مجید ہے، اور اس سے بڑھ کے اور کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جا بجا انبیاء کا جو ذکر کیا ہے وہ کئی مقاصد کے تحت کیا، ان میں سے ایک سچی تاریخ کا بیان بھی ہے۔ اور تاریخ کا بیان کرنے کا بھی ایک مقصد ہوتا ہے، ایک کہ آپ ماضی سے جڑے رہیں، دوسرے نمبر پر آپ کو نظر آتا رہے کہ ان کا عروج تھا تو کن اسباب پر تھا۔ اگر آپ تنزلی میں ہو تو وہی اسباب آپ بھی اختیار کرو، آپ کو بھی اسی طرح ترقی ملے گی۔ یعنی آپ اپنا تجزیہ بھی کریں اور عبرت بھی حاصل کریں، محاسبہ بھی کریں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا، اور قرآن پاک میں 6 سورتوں کے نام اللہ کے انبیاء کے نام پر رکھے، جن میں سے سورہ یونس ہے، سورہ ہود ہے، سورہ ابراہیم ہے، اسی طرح سورہ نوح ہے، سورہ محمد ہے۔ یہ صورتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور برگزیدہ انبیاء کے نام پر رکھی ہیں، اور ان صورتوں کے اندر قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے 26 انبیاء کرام علیہ السلام کے اسماء مبارکہ بیان کیے ہیں۔ یعنی 26 نبیوں کے نام اللہ نے بذات خود ذکر کیے ہیں۔ اور میں ناظرین کے لیے جو ایک تسکین قلب کے لیے ان کے نام اگر اجازت دے تو میں پڑھ فرمائیے۔ جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کے نام ذکر فرمائے ہیں وہ 26 ہیں۔ ان میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت ذوالکفل علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت سیدنا الیسع علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عزیر علیہ السلام، اور امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ۔ یہ 26 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جن کے نام اللہ نے قرآن مجید میں بذات خود شمار کیے۔ اب ان کے جو آنے کے مقاصد اور ان کے اہداف کی بات کریں تو اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایک آیت کے اندر جمع کر کے فرما دیا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ۔ یہ جو رسولوں کی باتیں ہم آپ کو بتاتے ہیں، ان کے واقعات بیان کرتے ہیں، یہ اس مقصد کے لیے بھی ہے مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کے دل کو بھی ہم مضبوط کریں۔ یعنی دل کی مضبوطی اگر ہوتی ہے تو انبیاء کے ذکر کے ساتھ ہوتی ہے، تو اسی لیے ذکر الانبیاء عبادہ، نبیوں کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے، ان کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ اب دیکھیے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں بیت اللہ کو دیکھنا عبادت ہے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام نے جو عمارت بنائی اسے دیکھنا اگر عبادت ہے تو ان انبیاء کا نام لینا کیوں نہیں عبادت ہوگا؟ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو اللہ پاک نے کلام مجید عطا کیا اس کے اندر ان کے اہداف بھی متعین کیے گئے، مقاصد بھی متعین کیے گئے۔ ان میں سے سب سے پہلا مقصد تو اللہ نے سب انبیاء کا عقیدہ توحید قرار دیا، اور اس کے لیے اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے اسی لیے أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے۔ پہلا نقطہ یہ ہے، پہلا نقطہ یہ۔ اور اس کے بعد دوسرا مقصد فرمایا کہ اب اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا، اور اس کے لیے فرمایا نبی کریم علیہ السلام کا خاص طور پر اور دیگر انبیاء کرام کا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ۔ یہ دلوں کا تزکیہ کرنا، اور یہ اس بات کا اظہار ہے کہ دلوں کو شرک سے پاک کر دینا، اور لوگوں کو ان کے دلوں میں ایک جو اللہ کو نام ماننے کے بہانے ہیں ان کو ختم کرنا، اور اللہ کی ذات کے حوالے سے کوئی حجت قائم کرنا۔ فرمایا رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس
अलल्लाहि हुज्जा, ताकि लोगों के पास इसके बाद कोई हुज्जत बाकी न रह जाए। इन्होंने हक को हक वाज़े कर दिया। आखिरी बात इसमें अर्ज करूंगा, अल्लाह ताला ने इसी बात को ये भी वाज़े कर दिया कि सिर्फ ये नहीं कि आओ और इबादत करो और दुनिया का लेना देना कुछ नहीं है। फरमाया सबसे पहली अहम तरीन दुनियावी एतबार से बात है कि तुम्हारी जहालत को दूर करना। वाह, अभी आपने कहा इल्म विरासत है अंबिया की, तो ये जहालत को दूर किया जाएगा तो इल्म का नूर आएगा। फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मियीना रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। ये किताब व हिकमत को सिखाना इसलिए है ताकि जो जहालत है उसकी तारीकी को दूर कर दिया जाए और इल्म का नूर इनके सीनों में दाखिल कर दिया जाए। तो ये अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के खूबसूरत तरीन मकासद और आखिरी मकसद ये है कि तुम्हें जहन्नम से बचाना है, जन्नत के अंदर दाखिला दिलाना है। देखिए अल्लाह बंदों से प्यार कितना करता है। यार तुम उधर जहन्नम जाने वाले कामना ना करो, मैं इनको भेजता तुम्हें समझाते हैं, जहां से तुम्हारे अब्बा जी गए थे वहीं वापस आ जाओ। जहां बाप रहता वो विरासत होती, तुम्हारी विरासत जन्नत है, उसके अंदर आ जाओ। और ये अंबिया इकराम इसी मकसद के लिए अल्लाह ताला ने मबऊस फरमाए।